بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو تمام دن رات لمحات سب اللہ کے ہیں، مگر نسبت کی وجہ سے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر، بعض راتوں کو دوسری راتوں پر، بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پہ فضیلت خود اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ ماہ رجب بھی بڑی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے۔ حضرت امام غزالی روایت بیان کرتے ہیں، جب ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آپاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ، جبکہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں آنسوؤں سے اس بیج کو سراب نہیں کرتا، وہ رمضان میں فصل رحمت کیوں کاٹ سکے گا؟ رجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ ماہ رجب کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے۔ اسی ماہ کی 4 تاریخ کو جنگ صفین ہوئی۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو رحمت للعالمین کو معراج کا شرف حاصل ہوا، جس میں آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا اور بارگاہ الہی میں حاضری دی۔ اسی رات نماز تحفہ معراج کی صورت میں حاصل ہوئی۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن پاک نے محترم قرار دیا، اور بہت سی احادیث اس ماہ کی فضیلت میں آتی ہیں۔ احادیث میں ارشاد ہوتا ہے، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ حضور پاک کی فضیلت دوسرے انبیاء پر، اور رمضان مبارک کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کے بندوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی: رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعہ مبارک کی رات، دونوں عیدوں کی رات یعنی وہ رات کہ صبح کو عید ہو۔ اللہ تعالیٰ ان 4 راتوں کو بھلائی کی مہر لگا دیتا ہے: عید قربا کی رات، عید الفطر کی رات، رات نصف شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خبر دی کہ جب ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو چاند رات کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ سن لو، توبہ کا مہینہ اور ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اس ماہ کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو قلمبند نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جو ماہ رجب میں میری عبادت کرتا ہے میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حدیث پاک میں ہے، جو کوئی 15 رجب کو 10 بار سورہ فاتحہ پڑھے اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کرے تو گویا اس نے روح زمین کے برابر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا خیرات کیا، اور جس نے 12 رجب کو 1 بار سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بخش دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم کی آگ اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا آسمان زمین سے دور ہے۔ پھر فرمایا، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور 6 آسمان پہ اس مہینے کے 30 دن لکھے ہوئے ہیں۔ جو کوئی اس ماہ میں ایک روزہ رضائے الہی اور ثواب کے لیے رکھے تو وہ روزہ اس کی قبر کے عذاب کو کم کر دے گا، اور جو کوئی اس ماہ 14 روزے رکھے تو وہ روزہ قیامت اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور جو کوئی اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گزر جائے۔ جو رجب کے پورے ماہ میں روزے رکھے گا تو اس بندے کے لیے خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے اس قدر خوش ہوں کہ اس کو عذاب قبر نہیں دوں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں چند قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے عذاب میں کمی کے لیے دعا کی ہے۔ اے ثوبان، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ ہی رکھ لیتے اور ایک رات ہی جاگ کر عبادت کر لیتے تو ان پہ کبھی یہ عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صرف ایک رات اور ایک روزہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو رجب کا ایک روزہ رکھے اور اس کی ایک رات کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو رجب میں 10 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے موتیوں اور یاقوت سے منظم 2 بازو عطا کرے گا، جس سے وہ پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔
حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس ماہ 3 روزے رکھے اس کے لیے 9 سال عبادت کا ثواب ہے۔ رجب کے روزے کی فضیلت میں آتا ہے، جو رجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے جہنم اس سے اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا کہ زمین اور آسمان سے فاصلہ۔ رجب میں جو 1 روزہ رکھے گا اسے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور 2000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور 2000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ 3 روزے کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے، رجب میں جو 3 روزے رکھے گا تو اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا جس کی لمبائی 70,000 برس ہوگی، گویا وہ جہنم سے 70,000 برس دور ہو جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 15 رجب کا روزہ رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک اور روایت میں ہے، جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے روزہ تمام عمر کے روزوں کا کفارہ ہوگا، اور اگر وہ اسی سال مر گیا تو شہید ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو رجب میں 10 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے موتیوں اور یاقوت سے منزن 2 بازو عطا کرے گا، جس سے وہ پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، جس نے رجب کے سارے روزے رکھے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے اللہ کے دوست، خوشخبری سن لو، اور موت کے وقت اسے شربت پلایا جاتا ہے جس سے وہ سیراب مرتا ہے، یعنی اسے موت کے وقت پیاس نہیں لگتی، اور قبر میں بھی سیراب داخل ہوتا ہے، اور اس میں سے نکلے گا تب بھی سیراب، اور جنت میں بھی سیراب کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم کی آگ اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا آسمان زمین سے دور ہے۔ پھر فرمایا، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور 6 آسمان پہ اس مہینے کے 30 دن لکھے ہوئے ہیں۔ جو کوئی اس ماہ میں 1 روزہ رضا الہی اور ثواب کے لیے رکھے تو وہ روزہ اس کی قبر کے عذاب کو کم کر دے گا، اور جو کوئی اس ماہ 14 روزے رکھے تو وہ روزہ قیامت اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور جو کوئی اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گزر جائے۔ جو رجب کے پورے ماہ میں روزے رکھے گا تو اس بندے کے لیے خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے اس قدر خوش ہوں کہ اس کو عذاب قبر نہیں دوں گا۔ احادیث میں ارشاد ہوتا ہے، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ حضور پاک کی فضیلت دوسرے انبیاء پر، اور رمضان مبارک کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کے بندوں پر۔ رجب بہت مقدس، معظم اور مبارک مہینہ ہے۔ اس کی تعظیم کرنا ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بے حد مفید ہے۔ جتنا ہو سکے اس میں روزے بھی رکھنے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ زندگی کو غنیمت جانیے، الحمدللہ آج ہم زندہ ہیں۔ اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ معلوم پھر یہ موقع ملے نہ ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔